سور یا خنزیر کی گردن کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح ہی رشتوں میں کچھ ناسور ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے یا دیکھنا نہیں چاہتے۔ سور پر تو قطعیت سے حرام کا حکم ہے، اس لیے اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے تعلق اور رشتوں کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے تعلق ہی ہوتے ہیں جو ہمیں یا تو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو تکلیف بھی دیں گے اور آپ کو باور بھی کرائیں گے کہ غلطی بھی آپ کی ہے، کیونکہ آپ زیادہ حساس ہیں۔ آپ کی یادداشت، علم اور آپ کی عقل کو مشکوک بنا کر پیش کریں گے تاکہ آپ کا خود پر اعتماد کمزور ہو، اور اعتماد کے لیے اپنی ذات بطور متبادل پیش کریں گے۔ آپ کبھی ان کو اپنا کوئی مسئلہ بتائیں، وہ فوراً اس سے بڑا کوئی اپنا مسئلہ بتائیں گے اور نہیں چاہیں گے کہ آپ کی توجہ خود پر جائے۔ وہ آپ کو احساس جرم میں رکھیں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے احسانات کو بڑا بتا کر آپ سے بڑی قربانی کا تقاضا کریں گے۔ وہ آپ کو موٹیویٹ بھی کریں گے، مثلاً کہیں گے آپ بہت خوبصورت دل والے، بہت خاص اور مہربان شخصیت ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے آپ کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا رویہ سب کے سامنے آپ کے ساتھ الگ ہوگا اور تنہائی میں بالکل ہی الگ ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ اپنی شخصیت کو بہت سے نقابوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کبھی آپ تنگ آ کر لڑ بھی لیں تو وہ آپ کو مکمل نظر انداز کریں گے، جیسے مچھلی کا شکاری مچھلی کی مزاحمت پر ڈور ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں کانٹا ہی نہ نکل جائے۔ وہ بہت جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کامیابیوں کی داستانیں سب من گھڑت ہوتی ہیں، ان کی مہربانیوں، ان کی محنتوں کی ساری داستانیں ان کی ذہنی اختراع ہوتی ہیں، اور آپ ایک نئی کہانی، ایک نئے کردار سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہوتے، لیکن آپ کی ایک اپنی کہانی ہے۔ بجائے دوسروں کی کسی کہانی میں ایک غلام کردار بننے کے اپنی کہانی میں ہی رہیں۔ ایسی ٹین ڈبہ فلموں سے فاصلہ رکھیں، ورنہ اپنی کہانی فلاپ کر لیں گے۔